السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ بھی صبر سے متعلق ہے، اور اس کا موضوع ہے ضرورت کے باوجود بھی لوگوں سے نہ مانگنا صبر کی عظیم ترین صورت ہے۔ آدمی کو کوئی ضرورت لاحق ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی سے کچھ لینے کا وہ محسوس کر رہا ہے، کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجھے ضرورت نہ پیش آئے، اللہ تو میری ضرورت پوری کر دے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور عظیم صبر ہے، صبر کی عظیم ترین صورت ہے، اور اس سے انسان باعزت رہتا ہے، سماج میں اس کی عزت برقرار رہتی ہے۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حدیث نمبر 26 ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ انصاری صحابہ اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان اناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاہ، آپ نے دے دیا، جو آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا۔ ثم سألوا فأعطاہم، دوسری بار پھر آئے، پھر سوال کرنے لگے اللہ کے پیغمبر کچھ دے دیجئے، آپ نے دوسری بار بھی دے دیا۔ ثم سألوا فأعطاہم، پھر انہوں نے سوال کیا، پھر آپ نے دے دیا۔ تو اس حدیث کے اندر کئی مرتبہ تذکرہ ہے، ایک بار مانگا آپ نے دے دیا، پھر دوسری بار مانگا آپ نے دے دیا۔ تو دو بار مانگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال موجود تھا یا جو بھی رقم موجود رہی ہوگی جو اس وقت کی مالیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ بچا، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں حتی نفد ما عنده، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی چیز تھی وہ ختم ہو گئی، جو بھی مال تھا آپ نے دے دیا۔ فقال لهم حين انفق كل شيء بيده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھوں سے ان کو سب کچھ دے دیا تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم، سن لو میرے پاس اگر رہے گا تو میں جمع کر کے نہیں رکھوں گا، میرے پاس اگر رہے گا اور کوئی مانگے گا تو میں منع نہیں کروں گا، دے دوں گا، یہاں تک کہ ضرورت کے باوجود بھی آپ دے دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا حال یہ تھا کہ کئی مہینے کھجور اور پانی پر گزر کرتی تھی، وہ گزر اوقات ان کی کھجور اور پانی پر ہوتی تھی، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں وہ دے دیتے تھے، کوئی مانگنے والا آتا تھا اس کو دے دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يَعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین سے جو عفت مانگے گا، سوال سے بچنے کی توفیق مانگے گا کہ اللہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، عفت جو مانگے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اسے عفت عطا کرے گا۔ یعنی جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کو اللہ رب العالمین بچا لے کہ ہم دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، جو کہتا ہے اللہ ہمیں اتنا دے دے کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے، اللہ ہمیں تو اتنا مالدار بنا دے کہ ہم دوسروں کو دیں لیکن ہمیں دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، جو بے نیازی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے بے نیازی عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو اللہ رب العالمین سے صبر کی توفیق مانگتا ہے، جو صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کائنات میں اس دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے صبر سے بڑا عطیہ دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ صبر یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا، سوال کرتا، تو آپ اس کو منع نہیں کرتے، دے دیتے تھے، آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اس کو عطا کر دیتے تھے۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ بے نیازی اصل دل کی بے نیازی ہے۔ کتنے لوگ مہینے کے 40-50 ہزار کماتے ہیں اور ان کا دل غنی ہوتا ہے،
وہ سوچتے ہیں ہم کو پوری کائنات مل گئی، اللہ نے بہت کچھ دے دیا. اور کتنے لوگ لاکھوں کماتے ہیں، مہینے میں کئی کئی لاکھ جمع کر لیتے، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کی حسرت پوری نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا نا کہ جس آدمی کو جو مال دیا گیا اور اللہ نے اس مال پر اسے صبر کی توفیق دی، جو اللہ رب العالمین نے مال دیا اس پر اس کو صبر کی توفیق دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ نے جو کچھ دیا اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے اس سے بھی کمزور لوگ، اس سے بھی غریب لوگ اس دنیا کے اندر ہیں. تو اصل بے نیازی دل کی بے نیازی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت پیسے روپے والے ہیں لیکن دل بہت چھوٹا ہے. اور کتنے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن دل بڑا ہے، دل غنی ہے، ٹینشن نہیں، ان کو فکر نہیں. اللہ نے دیا، بہت کچھ دیا، کیونکہ وہ دوسرے مالداروں اپنے سے بڑوں کو دیکھ کر وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے کہ فلاں کو اللہ نے دیا، اس کے نصیب، اس کا جو نصیب تھا اس کو ملا. تو اصل بے نیازی دل کی بے نیازی ہوتی ہے. اسی طرح کسی سائل کو 2 بار بھی دینا جائز ہے. ایک بار آپ نے دیا پھر آیا، 2 بار دے سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر ہے تو دے سکتے ہیں، آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. منع کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے، دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی سوال کرنے والا آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ عذر کر سکتے ہیں. کوئی سوال کرنے والا سائل آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اب نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا. تو یہ چند اہم باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی. اور سب سے اہم باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے نجات کی سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حلال اتنا دے جو ہمیں حرام سے بے نیاز کر دے، اور اپنے فضل سے تو اتنا نواز دے کہ ہمیں دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اور جو روزی دے اس پر صبر و قناعت کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.